الرحمن الرحیم۔ تو دوستو آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اردو اور پنجابی کا تعلق کہ یہ کیا تعلق ہے، ان کا ہم جلدی یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی اردو کا بلوچی زبان، سندھی زبان کے ساتھ اور پشتو زبان کے ساتھ کیا تعلق ہے، جلدی ہم ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پنجاب کے حوالے سے جو تھیوری آئی تھی، یہ 1903 میں یہ آواز پنجاب سے اٹھی تھی کہ اردو زبان کا جو برتھ پلیس ہے وہ پنجاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو پنجاب ہے بیسیکلی اردو پر فارسی اثرات سے انکار ممکن نہیں۔ یہ فارسی زبان شمال مغرب سے آنے والا مسلمان فاتحین لے کر، شمال مغرب یعنی ہندو جو ادھر سے آئے تھے، افغانستان سے جو آئے تھے ان کی بات کر رہا ہے۔ یہاں 200 سال قیام کے دوران لین دین کا سلسلہ جاری رہا اور ایک نئی زبان کا ابتدائی ڈھانچہ تیار ہوا۔ یعنی کہ جہاں سے جو فوج آئی تھی پہلے ہندوستان کے اندر، انہوں نے پڑاؤ کیا تھا اور یہاں سے لوگوں نے فارسی زبان کے جو الفاظ تھے وہ اردو میں شامل ہو گئے، مقامی زبان میں شامل ہو گئے تھے، اور پھر یہاں سے جب تخت دلی میں التمش کے دور میں جب کنورٹ ہو گیا، تو پھر وہاں سے جو بیسک خمیر یہاں پہ بنی تھی پنجاب کے اندر ہے۔ بیسیکلی لاہور اس وقت جو مغرب سے آنے والے جو فاتحین تھے ان کا دارالخلافہ تھا، تو یہاں پہ بیسیکلی جو لوگ تھے وہ پنجابی کے ساتھ الفاظ شامل کر کے یہاں سے دلی منتقل ہو گئے تھے۔ اس کی بات کر رہا ہے 1908، یہ حافظ سے یہ التمش کے دور میں یہ دلی داخل ہو گیا، تو یہاں سے بہت سارے جو آفیشیلس تھے، فوج تھی، بہت سارے جو سرکاری ملازمین تھے، سارے کے سارے وہاں تب منتقل ہو گئے تھے۔ تو جو بیسیکلی اردو زبان تھی یہاں پنپنے کے بعد پھر پنجاب سے دلی منتقل ہو گئی تھی۔ 1948 میں حافظ محمود شیرانی نے پنجاب میں اردو لکھی، یہ کتاب اس نے لکھی اور پنجاب کو اردو کا مولد ثابت کرنے کے حق میں دلائل مہیا کی۔ انہوں نے پنجاب کو اردو کی جنم بھومی ہونے کے بارے میں لکھا۔ جنم بھومی یعنی کہ جس کو برتھ پلیس کہتے ہیں۔ غزنویوں کے قبضے میں تمام پنجاب، سندھ اور ملتان، ہانسی سرپرستی اور میرٹھ تک ان کے قبضے میں تھے، بلکہ یوں کہیں کہ وہ دلی کے قریب تک پھیلے ہوئے تھے۔ اتنے بڑے علاقے کو مالی بھی انتقام کے لیے عمال کو اس ملک کی زبان سیکھنی ضروری تھی۔ لاہور ہند کا دارالسلطنت تھا، یہ ہم نے بتا دیا کہ لاہور پہلے دارالحکومت تھا۔ تو یہاں سے جب لوگ دلی کی طرف گئے تو پہلے جو مقامی لوگ تھے اس میں عربی زبان اور فارسی زبان شامل ہو گئی تھی، پھر یہاں سے ہی پھر بیسک چیزیں مقامی زبان میں چیزوں کے نام یہ چیزیں آ گئی تھی۔ تو اب آرگیومنٹ یہ دے رہے ہیں حافظ محمود شیرانی، کہتے ہیں کہ قطب الدین کے فوجی اور دیگر متوسلین پنجاب سے کوئی ایسی زبان اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہوئے جن میں خود مسلمان قومیں ایک دوسرے سے تکلم کر سکے، ایک دوسرے سے بات کر سکتی تھی، اور ساتھ ہی ہندو اقوام بھی اس کو سمجھ سکے، اور جس کو قیام پنجاب کے زمانے میں بولتے رہے۔ حافظ محمود شیرانی اپنے دعوے کی تائید کی میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، دوسرا ایک پوائنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ دلچسپی کا امر یہ ہے کہ غیاث الدین پنجابیوں کے لشکر کے ساتھ دلی میں داخل ہوتا ہے، جس نے وہاں آباد ہو کر دلی کی زبان پر بہت اثر ڈالا ہوگا، اور دلی کے کوچہ بازاروں میں ہر طرف پنجابی اور پنجابی بولنے والے نظر آتے ہوں گے، کیونکہ یہاں کی جو رولنگ کلاس تھی پہلے، تو وہ ان کے ساتھ یہاں کے پنجاب کے جو عامی امورات ہے وہ ساتھ گئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب جہاں پہ بھی ڈومیننس ہوتی ہے تاریخ اور زبان میں، ان کا ڈومیننس نظر آتا ہے۔ تو یہ بات کہتا ہے جب نارمنو کی فتح نے انگریزی زبان پر ایک نہ ملنے والا صحیح ایگزامپل یہ دے رہا ہے کہ جب نارمنو کی فتح نے انگریزی زبان پر ایک نہ مٹنے والا اثر ڈالا اور ہمیشہ کے لیے اس کی رفتار کو بدل دیا، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دلی پر ان پنجابیوں نے کس قدر اثر ڈالا ہوگا جو دیبالپور سے اٹھ کر دلی آباد ہونے کے لیے آ گئے تھے۔ اگرچہ دلی کے مسلمان اس سے بیشتر بھی کوئی ہی زبان بول رہے تھے جو ان دیبالپوروں کی زبان سے بہت قریب تھی۔ یہ تھا دعویٰ کا تاریخی پہلو۔ دعوے کے لسانی پہلو پر بھی حافظ محمود شیرانی نے بہت محنت کی ہے، انہوں نے دونوں لفظوں میں مندرجہ مماثلت بیان کی ہے۔ اب یہاں پہ کم سے کم 20 پوائنٹس اس نے بتا دی، اس میں سے چند چیزیں یاد کرنے کی ہے کہ کیا کیا سملرٹیز ہمیں نظر آتی ہیں پنجابی زبان اور اردو زبان میں۔ سب سے پہلے مصدر کا مطلب جہاں اردو میں ہم جو لفظ نون الف نا سے ختم ہوتا ہے، کھانا پینا، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں پنجابی میں بھی نظر آتی ہیں، یہ سملرٹیز ہے۔ اسی طریقے سے تذکرہ و تانیث کی یہاں پہ بات ہو گئی ہے کہ قواعد دونوں زبان میں ایک ہیں، اعلام، اسما، صفت دونوں زبانوں میں
الف پر ختم ہوتے ہیں. تو یہ 20 چیزیں ہیں، آپ خود دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت آسان چیزیں ہیں، ان میں سے جو امپورٹنٹ 10-15 چیزیں اس کو یاد کرنے ہوں گے. فعل مضارع کا ذکر کیا گیا ہے، تذکیر التانیث ہے، واحد جمع ہے، فعل امر ہے، فعل حال کی تعریف دونوں میں ایک چیز ہے، دعائیہ اردو اور پنجابی میں ایک ہی طریقہ ہے. پھر معروف مجہول کا وہی طریقہ ہے، پنجابی میں جانے کی تعریف سے مجہول بنایا جاتا ہے. تو جتنے بھی قواعد ہیں، آل دا گرامر جو ہے ان کی دے آر کوائٹ سملر. تو گرامر کے جو الفاظ ہیں ہمیں سملر نظر آتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی 5-10 پوائنٹس معلوم ہونا ضروری ہے. اسی طرح ایک اور چیز یہاں پہ دیا ہے، امدادی فعل کے ذریعے سے مختلف مقاصد کے اظہار کے لیے افعال مرکب بنانے کے لیے دونوں طریقے زبان میں رائج ہے. حافظ محمود شیرانی نے اردو پنجابی کے اس نئی نیز لسانی اشتراک کے سلسلے میں مذکورہ اصولوں کو کئی مثالوں سے واضح کیا. انہوں نے اپنے دعوے کی تائید میں دکن اور گجرات میں لکھے جانے والے ادب کو پیش کیا، جن پر پنجابی کے اثرات واضح نظر آتے ہیں. اسی کام کو ڈاکٹر جمیل جالبی نے اپنی کتاب تاریخ ادب اردو میں آگے بڑھایا اور کئی نئے گوشواروں کی نشاندہی کی ہے. گجرات کے اردو ادب کا مطالبہ کرے تو ہمیں پنجابی سے اس کی مماثلت نظر آتی ہے. مثلاً قطب عالم نے حضرت راجو فتال کی پیدائش پر گجرات کے شاہ محمود سے فرمایا، بھائی محمود خوش رہو، اساں تھی وڑا تساں تھی وڑا سانڈے گھر جلال جہانیاں آیا. مطلب یہ اس وقت کے جو گجرات میں بھی ان کا ڈومیننس پنجابی زبان کا نظر آ رہا ہے. اس وقت اردو نہیں بنی تھی، لیکن یہاں سے جو لوگ وہاں پہ گئے تھے، جب انہوں نے پنجابی لے کے گئے تو پھر گجرات کے جو امراء تھے ان پہ بھی پنجابی زبان کا ڈومیننس نظر آتا ہے. تو ان کی یہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ ان کی نشاندہی وہ یہ الفاظ کا کر رہا ہے کہ اس وقت کے جو ادیب تھے، جو شعراء تھے، اس پر بھی پنجابی غالب تھی. تو مطلب پنجابی کا جو اثر ہے اردو زبان کی جو بناوٹ یا اس کی جو اس کو بنانے میں، تو پنجابی کا رول نظر آتا ہے. وہ اگزامپل اس طرح دیتا ہے. اس طرح شاہ باجن کے کلام کو دیکھا جائے تو یہاں بھی یہی رنگ نظر آتا ہے. چند اشعار اور مصرے دیکھیں. اب دیکھو اس وقت جو اردو اشعار، اردو تو ہم نہیں کہہ سکتے، مطلب ایک ملاوٹ کی جو زبان کے جو ڈھانچہ بنا تھا، اس وقت بھی پنجابی ان اشعار میں نظر آتی ہے. جیسے اس وقت کی دیکھو 1506 ہجری یعنی 912 ہجری کی یہ دے رہا ہے، باجن میت پچھواڑا جس کو ہودے پچھوڑا آگہی دریا ڈراونا کیوں اتر سی پار کن کن ابرن مورندی دے پرام پیالہ باجن جے کچھ کٹیاں سب کلالن. دکن کے فقیر الدین نظام جو سلطان احمد شاہ کے دور کے شاعر تھے، کلام میں پنجابی اثرات نمایاں ہیں. اس دور میں بھی دیکھتے ہیں. نہوسی کدے 5 انگل سما ہے بلی فعل چنکا پڑیا ٹوٹ کر. جس میں الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں 2-3 الفاظ پنجابی کے ہیں. تو اردو کی جو شاعری ابتدا میں ہوئی ہے یا اس وقت کی جو تحریریں لکھی گئی ہیں، تو ہم اس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ اس میں پنجابی کے چیزیں پنجابی کے الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں. اسی طرح ولی دکنی کی نظم اور ملا وجی کی نثر ترقی یافتہ زبان کا نمونہ ہے، مگر ان پر بھی پنجابی اثرات واضح ہیں. مثلاً ولی کے ہاں یہ الفاظ عام ملتے ہیں، باتاں، آنکھاں، باندیا، یہ سارے الفاظ پنجابی کے. یہ ولی دکنی کون ہے؟ اردو کا سب سے پہلا بڑا شاعر ہے اس دور کا. تو ان کی تحریروں میں اور ملا وجی کے دونوں کی تحریروں میں یہ سارے الفاظ پنجابی کے ہونے کا مقصد یعنی کہ یہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ پنجابی زبان کا رول یا پنجاب ہی سے جو ہے پنجابی زبان کے ہی امپیکٹ سے اردو زبان کی جو ابتدائی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خمیر جو ہے وہ تیار کی گئی تھی. یہ اپنے جو آرگیومنٹ ہے اس کو اس طرح یہ ڈیفینڈ کر رہا ہے. یہ ایسے ہی ملا وجی کی نثر کا نمونہ یہ بھی اگزامپل دیا ہے. یہاں پہ بھی پھر ایک شعر دیا گیا ہے، تیری پناہ خدائے تو بخشی تیرے فرید کھیر دیجے بندگی کالی کو عمل تو کس گن کالی اپنے پریتم کے ہوئے بروئے جالی. یہ ساری جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں پنجابی زبان کے عکس ہمیں نظر آتی ہے. جیسے بابا فرید کے بعد
گرو نانک کے ہاں ہمیں ایسے اشعار ملتے ہیں جو بیک وقت اردو اور پنجابی قرار دیے جا سکتے ہیں۔ گرو نانک جو تھا دا اسپریچول لیڈر یا آپ بانی کہہ سکتے ہیں سکھ مذہب کا، اس کی جو کتاب ہے گرو نانک، اس میں بھی پنجابی اور فارسی زبان اور مطلب عربی کے مکسچر سے کچھ ایسے اشعار ملتے ہیں، تو جس کو ہم نشاندہی کر سکتے ہیں کہ پنجابی کس قدر امپیکٹفل تھی اردو زبان کی جو ہے تعمیر میں۔ تو کچھ ملاحظہ کیا کر سکتے ہیں آپ گرو نانک، بابا فرید کے بعد گرو نانک کے کچھ اشعار ہیں۔ ساس ساس سب جیو تمہارا تو ہے کھرا پیار، اب پیار جو ہے اردو لفظ میں نظر آتا ہے، ساس جیو تمہارا، یہ دیکھیں نانک شاعر، اب یہ الفاظ ہمیں فارسی یا اردو کا نظر آتا ہے، یہی ہوں کہت ہے سچے پروردگار، سچے ہے۔ تو گرو نانک کے بعد شاہ حسین کابل ذکر شاعر ہیں ان کی، یہ کافی بیک وقت اردو اور پنجابی کہی جا سکتی ہے۔ روا میرے حال دا محرم تو، اندر تو باہر تو، روم روم وش تو، یہ پنجابی وش کا لفظ۔ تو یہ اس سے ہم یہ آبزرو کر سکتے ہیں کہ جو ابتدا ہوئی تھی پنجابی زبان میں جو اشعار کہے گئے اس میں اردو کا عکس نظر آتا ہے، جو اردو کہے گئے یا فارسی کہہ سکتے ہیں اس میں پنجابی کا عکس نظر آتا ہے۔ تو اس میں پنجابی کا یہ رول اس حوالے سے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو اور سندھی کا تعلق کیا ہے، تو اس کے لیے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے پہلے بھی آگے ٹاپکس میں ڈسکس بھی کیا ہوا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ برصغیر میں سب سے پہلے جو اسلام آیا ہے وہ سندھ کے ذریعے سے ہی پوری برصغیر میں پھیلا ہے۔ تو جہاں سے جب عرب کلچر سندھ میں آیا تو سندھ کے بہت سے الفاظ اردو میں شامل ہو گئے، اور اردو میں سندھی وہاں کی جو بیسک زبانیں وہاں پہ بولی جاتی تھی ان میں شامل ہو گئے۔ تو پھر آہستہ آہستہ سے جب دوبارہ مغرب کی طرف سے محمود غزنوی اور سبکتگین کی فوج نے برصغیر پر حملہ کیا، تو ان کو پہلے سے ہی مسلمانوں کی جو زبان تھی عربی ان سے وہ آشنا تھے، تو بہت سے الفاظ وہاں سے شامل ہو گئے۔ پھر فارسی زبان کا وہاں پہ فارسی کے ساتھ ان کا تعلق پہلے سے اس لیے تھا کیونکہ جو یہاں پہ بولی جاتی تھی زبانیں وہ آریہ کی زبانیں بولی جاتی تھی، تو آریائی زبان کا جو ایک کلچر تھا، ایک جو خاندان تھی وہ فارسی سے ملتی تھی، تو وہ آسانی سے فارسی زبان کو بھی وہ اڈاپٹ کر رہے تھے۔ تو محمود نے سندھ فتح کر کے پنجاب اور سندھ کو جدا نئی زبانوں کا خمیر تیار ہو۔ 1930 میں التمش نے پایا تخت لاہور سے دلی منتقل کیا تو یہ نئی زبان دلی پہنچی، یعنی پھر سندھی زبان بھی وہاں گئی کہہ رہا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں دلی کا رخ کیا تو اس کا عروج نکل چکا تھا، آہستہ آہستہ یہ پورے برصغیر میں پھیل گئی۔ اس زبان کی اس قدر وسیع پیمانے پر اشاعت سے یہ بات واضح ہو گئی۔ فارسی اور عربی کے تمام مقامی زبانوں پر کچھ ایسے رستہ مرتب ہوئے کہ اردو اور ان میں کئی مشترک خصوصیات پیدا ہو گئی۔ ایک لسانی کرب پیدا ہوا جس نے اردو کو مختلف زبانیں بولنے والوں کے لیے قابل قبول بنا دیا۔ مطلب امپیکٹ اتنا تھا فارسی اور اردو کا، پوری زبانوں میں تقریباً 50% الفاظ شامل ہو گئے تھے، تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مقامی زبان تو نہیں، یہ کچھ نئی چیز، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر رہے تھے۔ مقامی زبانوں کے جو الفاظ مشترک تھے تو ان کے الفاظ کی جو ہے ایڈاپشن کی وجہ سے دوسرے الفاظ مطلب پوری جو الگ الگ قومیں تھیں وہ قومیں تھیں وہاں پہ اس زبان کو، مشترک زبان کو ایک سمجھتے تھے، کچھ عربی کے الفاظ بھی جانتے تھے، کچھ بیسک جو سندھی الفاظ مکس ہو گئے تھے، کچھ فارسی ہو گئے تھے، وہ سارے مکسچر وہ سمجھ رہے تھے۔ کچھ پنجابی کے جو پہلے سے ہم نے بتا دیا وہ الفاظ شامل ہو گئے تھے۔ تو سندھ میں اردو کے جنم لینے کے نظریے کو پیش کرتے ہوئے جو کچھ سلیمان ندوی نے لکھا ہے وہ سندھی اور اردو کے لسانی تعلق کی وضاحت بڑی خوبصورتی سے کرتا ہے۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں مسلمانوں نے سب سے پہلے سندھ میں پہنچے، اس لیے قرآن قرین قیاس یہ ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا ہیولی وادی سندھ میں تیار ہوگا۔ عربی اور فارسی بولنے والے مسلمان تاخیر عراق بندرمالا سراہ بصرہ سے نکل کر سندھ کے بندروں سے گزر کر گجرات ہو کر بحر ہند کے کنارے سفر کرتے ہیں۔ آخر پہلی صدی ہجری کے آخر یعنی 7ویں صدی میں عرب مسلمانوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ یہ اسلام لشکر شیراز عراق سے مرتب ہو کر آیا تھا، جس کے یہ معنی ہے کہ اس لشکر کے لوگ فارسی اور عربی بولتے تھے۔ اس کے بعد جو سوداگر اور تاجر یہاں آ کر بودباش اختیار کرنے لگے تھے وہ بھی عربی اور فارسی بولتے تھے۔ جہاز رانوں کی زبان بھی عربی فارسی سے مرکب تھی۔ خود سندھیوں کی آمد و رفت بھی عراق میں ہونے لگی تھی، خصوصاً 1303 میں خلافت کا مرکز شام سے عراق منتقل ہو گیا اور سندھ کے پنڈت
بغداد جا کر اپنی زبان سے عربی کی کتابوں کے ترجموں میں مدد دینے لگے اور وہاں کے مختلف علمی اور طبی منصوبوں پر سرفراز ہوئے۔ یہ بڑی بات کر رہا ہے۔ یہاں سے جو سندھ کے اسکالرس تھے، جو آہستہ جو سمجھ چکے تھے عربی زبان کو، وہ وہاں جا کے بغداد میں ان کی کتابوں کو مقامی زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہے تھے، کیونکہ وہ جب یہاں پہ محمد بن قاسم آ گیا تو اس نے عربی کلچر کو یہاں پہ تعارف کروایا تھا، تو یہ لوگ آسانی سے عربی سمجھتے تھے۔ پھر وہ یہاں سے عراق گئے، بغداد گئے، جو اس وقت لٹریچر کا اور علم کا اس دور میں جو ہے سینٹر مانا جاتا تھا دنیا میں۔ اس زمانے میں عربی میں ہندی کے بہت سے اصطلاح، الفاظ اور دواؤں، خوشبوؤں کے نام داخل ہوئے۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ سندھ اور ملتان میں دیسی بولیوں کے ساتھ عربی اور فارسی کا میل جول بڑھتا رہا اور ایک نئی مرکب بولی کا حویلی تیار ہوا۔ مولانا آگے چل کر مزید لکھتے ہیں کہ اس تشریح سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کی عربی و فارسی سب سے پہلے ہندوستان کی جس دیسی زبان سے مخلوط ہوئی وہ سندھی اور ملتانی ہے، پھر پنجابی اور بعد ازاں دہلوی سندھی پر اس اختلاط کی شہادت آج بھی اس طرح نمایاں ہے۔ چنانچہ ہماری اردو کی طرح سندھی بھی عربی و فارسی زبان سے اس طرح گرا بار ہے۔ سب سے عجیب یہ ہے کہ اس کا رسم الخط آج تک ٹھیٹھ عربی نسق ہے اور عربی کے بہت سے خاص الفاظ مستعل ہیں، مثلا پہاڑ کو جبل اور پیاس کو بصل کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ بہت سے ایسے الفاظ جو سندھی زبان میں ہیں وہ عربی میں بھی ملتے ہیں، اور اسی طرح ان کا رسم الخط بھی ایک ہے۔ تو ہم اس ایک ٹھوس پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ سندھی زبان ہی اردو کی ابتدا ہے۔ سندھی، ملتانی اور پنجابی آپس میں بالکل ملتی جلتی ہیں، تینوں میں سے بہت سے الفاظ مشترک ہیں، تینوں میں عربی و فارسی کا میل ہے، سیگوں کے طریقے میں تھوڑا فرق ہے۔ یہاں پر اس تاریخی غلط فہمی کا مٹایا ضروری ہے جس کی روح سے عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ بولیاں موجودہ اردو کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ موجودہ اردو انہی بولیوں کی ترقی یافتہ اور اصطلاح شدہ شکل ہے، یعنی جس کو ہم اردو کہتے ہیں اس کا آغاز ان بولیوں میں عربی فارسی کے میل سے ہوا اور آگے چل کر دارالسلطنت دلی کی بولی سے، جس کو دہلوی کہتے ہیں۔ دہلوی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ہے رولنگ کلاس وہاں پہ تھی، تو جب زبان بن گئی تو پھر تاریخ اسی کی یعنی دلی کی پڑ گئی۔ اگر کیپٹل لاہور ہوتا یا پشاور ہوتا یا کراچی ہوتا تو ظاہر سی بات اسی کے نام سے ہوتی۔ تو دلوی اس لیے کہا گیا یا ہندوستانی اس لیے کہا گیا کیونکہ جو رولنگ کلاس تھے، جو بادشاہ لوگ تھے، دربار تھے، وہاں پہ تھے، اس لیے اس کا نام اس لیے پڑا، ان کا یہ کہنا ہے۔ پیر حسام الدین راشدی اور مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کا موقف بھی سید صاحب کے نظریے کی تائید کرتا ہے، اگرچہ بہت سے محققین نے اس نظریے سے اختلاف کیا، لیکن سید صاحب نے سندھی اور اردو کے قرب کے بارے میں جو وضاحت کی ہے اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ سندھ اور اردو میں عجیب و غریب لسانی اشتراک پایا جاتا ہے۔ ہم اگر مشترک لفظوں کی اور مشترک خصوصیات کی فہرست مرتب کریں تو عجیب و غریب نتائج سامنے آتے ہیں۔ بہت سے عربی الفاظ سندھی اور اردو میں مشترک ہیں جو دین اسلام کے حوالے سے مروج ہوئے، جن کی تفصیل کی چند ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ بیسوں میوے، پھل، کھانے، کپڑے جو ایران اور ترکستان سے آئے، ترکستان جو آج سنٹرل ایشیا ہے اس کو کہا جاتا ہے، جس میں 5 مسلم ممالک ہیں، ازبکستان، تاجکستان وغیرہ، اور اپنے نام بھی ساتھ لے آئے۔ یہ نام اردو اور سندھی میں موجود ہیں۔ انگور، انار، سیب، بادام، منکا، کشمش، پستہ وغیرہ، پھلوں میں سے گلاب، سوسن، یہ مختلف چیزوں کے نام ہیں، تو یہ جو ہے فارسی زبان سے داخل ہوئے ہیں۔ کھانے میں قیمہ، شوربہ وغیرہ، کھانوں سے مخمل، کاکم، یہ ساری چیزیں ہیں۔ بے شمار ایسے لفظ اردو اور سندھی میں بیک وقت موجود ہیں جو مختلف پراکرتوں اور سنسکرت سے آئے اور ان دونوں زبان میں بیک وقت رائج ہیں۔ اردو سندھی میں یہ مطابقت الفاظ سے آگے بڑھ کر محاورات اور ضرب المثل میں بھی موجود ہے، مثلا سارے جہاں گہ چکتو ہندوستان سانجو، سارے جہاں سچا ہندوستان ہمارا، اجی وات آزیرو، اونٹ کے منہ میں زیرہ، یہ چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ مطلب ان کی جو پرووربس کی جو کمبینیشن ہے ان کی زبان میں اور سندھی زبان میں نظر آتے ہیں۔ اردو اور سندھی زبان دونوں زبانوں میں ہم آہنگی کے سلسلے میں ڈاکٹر شاہدہ بیگم لکھتی ہیں کہ یہ ہم آہنگی سندھی کے 22,000 الفاظ میں سے 15-16 ہزار میں ضرور پائی جاتی ہے، کیونکہ
کیونکہ بیرومل مہر چندر ڈوانی کے اندازے کے مطابق سندھی میں 3000 فارسی، 2500 عربی، 2500 دیسی اور 1000 پراکرتی لفظ شامل ہیں، جن میں سے عربی اور فارسی میں نوسوتی فرق برائے نام ہے۔ دیسی اور پراکرتی لفظ میں البتہ فرق تو ہے، وہ بھی ایک تہائی الفاظ سے زائد نہیں ہے، اس طرح تفریق کا تناسب 1:3 سے زیادہ نہیں ہے سکتا۔ وہ مزید لکھتی ہے کہ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ اردو اور سندھی میں اکثر اقدار مشترک پائی جاتی ہیں، البتہ زبان کے مزاج کچھ الگ ہیں، لہذا صوتیات میں کہیں کہیں فرق ہو گیا ہے۔ اختلاف ماحول کے باعث معنی تغیر واضح ہو گیا ہے، یعنی بعض الفاظ کا املاک کچھ بدل گیا ہے، تو اس سے درمیان میں کوئی اختلافی خلیج حائل نہیں ہو جاتی، اور یہ صورتحال صرف سندھی ہی میں نہیں، اردو میں بھی الفاظ کے معنی جا بجا لیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور فرق اردو میں اور سندھی میں، ابھی فرق کو بتانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، چلو آپ یہ اگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سندھ میں اردو کی روایت بہت پرانی ہے۔ محمد تغلق جو 1350 میں ٹھٹہ پر حملہ کیا، وہ اس حملے کے دوران مر گیا۔ اس کے 10 سال بعد فیروز تغلق نے سندھ پر حملہ کیا اور ناکام لوٹا، تو یہ فقرہ خاص و عام کی زبان پر چڑھ گیا۔ برکت شیخ مٹھا ایک مؤا ایک ڈٹھا۔ سندھ میں اردو شاعری کی روایت بہت قدیم ہے۔ بہت سے اردو شاعراء کا ذکر فارسی شاعری کے تذکروں میں ملتا ہے۔ ان کے ذکروں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہندی میں بھی شعر کہتے تھے، مگر ان کا نمونہ کلام موجود نہیں۔ پہلا اردو شاعر جس کے کلام کا نمونہ تذکروں کی معرفت ہم تک پہنچا ہے، وہ ملا عبدالحکیم ٹھٹوی، یہ ولی دکنی کے ہم عصر ہیں۔ ان کے 2 اشعار میں فارسی اثرات نمایاں ہیں۔ کبھی ایک مصرع اردو بھی لکھتے تھے اور دوسرا